نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز دوستو، آج جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے اور آج آپ اور ہم یہاں دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے یاد میں ہم جمع ہیں۔ میں بنیادی طور پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے تو اس دنیا سے پہلے بھی ہماری کوئی زندگی تھی۔ جو دنیا سے پہلے ہماری زندگی تھی اس زندگی کو عالم ارواح کی زندگی کہتے ہیں۔ اس وقت روح اور جسم کا ایسا ملاپ نہیں تھا جیسے آپ اور ہم اب بیٹھے ہیں۔ روح ایک جگہ تھی، جسم دوسری جگہ تھا۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ان کو اکٹھا کیا اور روح کو جسم میں داخل کر کے پوری دنیا کے انسانوں سے، صرف مسلمانوں سے نہیں، پوری دنیا کے انسانوں سے سوال کیا اور اس کا جواب لیا۔ وہ سوال اور جواب قرآن کریم نے نقل کیا ہے۔ رب کریم نے ہم سب کو جمع کر کے پوچھا، الست بربکم، کیا تم مجھے اپنا خدا مانتے ہو؟ میں تمہارا اللہ، تمہارا رب ہوں؟ تو آپ اور ہم سب نے جواب دیا، قالوا بلا، جی ہاں اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ وعدے کو زمانہ گزر گیا ہے کیونکہ ہمارے ماؤں کے پیٹوں میں آنے سے پہلے عالم ارواح کی بات ہے۔ اب اکثر طور پہ لوگ اس وعدے کو یاد نہیں رکھتے۔ ہمارے اولیاء اللہ جو بزرگ دنیا سے گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں ہمیں یہ وعدہ یاد ہے۔ بہت سے ایسے اللہ والے گزرے ہیں جو کہتے ہیں اب بھی ہمیں یہ بات یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو ہم نے جواب دیا جی ہاں۔ اچھا، یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جی ہاں سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ تعلم دیوبند کے آدھی صدی تک محتمم رہے ہیں۔ آپ کے اور ہمارے سامنے حضرت شیخ الحدیث مولانا علاؤ الدین رحمہ اللہ گزرے ہیں، تو مولانا علاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جب رب نے سوال کیا نا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو کہتے ہیں روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح نے جواب دیا بلا، جی ہاں اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے لبیک پر باقی انبیاء نے کہا اور انبیاء کی بات کے بعد انبیاء کی امتوں نے کہا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات کہہ دی ہے اور اس کے بعد ہم دنیا میں آگے اگرچہ بھول گئے، تو ہم دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ اسی وعدے کی آزمائش کی جائے۔ تو دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی فانی دنیا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اور دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب کوئی نہیں۔ آنے کا مطلب پہلے دادا ہے، پھر والد ہے، پھر بیٹا ہے، پھر پوتا ہے۔ لیکن جانے کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ بیٹے پوتے پہلے جا رہے ہوتے ہیں اور والد اور دادا جان بازوں کا زندہ ہوتے ہیں، تو جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ دوسری بات، رب کریم نے ہم سے اس بات کو بطور گلہ بیان فرمایا۔ یہ میں آپ کی خدمت میں سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 پڑھنے لگا ہوں، پہلا پارہ ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ فرمایا كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں یاد نہیں ہے كُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم پیدائش سے پہلے ایک قسم کی مردگی کی حالت میں تھے، یعنی روح الگ تھا اور جسم الگ تھا، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا پیدائش سے پہلے۔ اور اس کے بعد فَأَحْيَاكُمْ، رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی تمہاری روح کو تمہارے جسم کے ساتھ تعلق میں جوڑ دیا ہے۔ یہ روح اور جسم کا تعلق کہاں جڑا ہے؟ یہ ہر انسان کے والدہ کی پیٹ میں جڑا ہے۔ اور کب جڑا ہے؟ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں چوتھا مہینہ اس کو لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ کے اس میں روح ڈلوا دیتے ہیں، اور جب اس میں روح آ جاتی ہے تو 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کی زندگی وفات تک، اس کا اللہ تعالیٰ رب العزت کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا، اس کے رزق کی ترتیبیں، اس نے کھانا پینا کتنا ہے وہ سب کچھ لکھ جائے گا،
اور جو اس کے آگے معاملات دنیا کے چلیں گے وہ سارے لکھ دیتے ہیں. اس کے ذمہ اولاد ہے، بچیاں ہیں، بچے، پوری ترتیب زندگی لکھ دی جاتی ہے. تو یہ ہوا فَأَحْيَاكُمْ، رب نے تمہیں زندہ کیا. اور وہ زندگی کی ابتدا ماں کے پیٹ سے ہوئی. 6 مہینے ہم ماں کے پیٹ میں اس روح ڈالنے کے بعد اندر رہتے ہیں، نام میں نے بندہ پیدا ہو جاتا ہے. تو فرمایا جب تم دنیا میں آ گئے پھر زندہ ہو کر، اور دنیا میں تم نے دنیا کی رنگینیاں دیکھی، تو یاد رکھنا دنیا میں دل نہ لگانا. ثم یمیتکم، ایک وقت آئے گا اللہ پاک آپ کو یہاں پر بھی موت دے گا، آپ کے روح کو آپ کے جسم سے نکال لیا جائے گا. تو بندہ کہاں جائے گا؟ قبر میں جائے گا. اب روح کا تعلق قبر میں ہوتا ہے اس بنیاد پہ کہ اگر بندہ نیک ہے تو اس کو جزا ملے، اور اگر برا ہے تو اس کو سزا ملے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مشکات شریف میں بھی ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے. فرمایا اذا اقبر المیت، جس وقت بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اتاہ ملکان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں. فیقعدانہ، اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں. فیقولان لہ من ربک، اور اس سے سوالات و جوابات میں پہلا سلسلہ سوال کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور تیرا مذہب اور تیرا دین کیا ہے، اس بارے میں پوچھا جاتا. یہ 3 سوالات ہوتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بندہ مؤمن ہے، نیکوکار ہے، تو ٹھیک ٹھیک اس کے جوابات دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی پاک حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے. اس بارے میں جو دین کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں. تو جب وہ ٹھیک جواب دیتا ہے تو رب کریم فرشتوں کو فرماتے ہیں ان صدق عبدی، یہ میرا بندہ ہے، اس نے سچ کہہ دیا. تو پھر اس کے انعامات شروع ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا پہلا انعام کیا ہے؟ فرمایا جاتا ہے البسوا لہ من الجنہ. اب یہ کفن والی ترتیب نہیں رہے گی، اب اس بندے کو جنت کا لباس پہنا دو. جنت کی ایک خاص ورزی ہے، وہ پہنا دیا جاتا ہے. پھر فرمایا جاتا ہے وفرشوا لہ من الجنہ، جنت کا بیڈ لے کر آؤ، بستر لے کر آؤ، تو وہ اسے دیا جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ جنت وہاں رہتی ہے جہاں ہے، قبر یہاں رہتی ہے. اس کی قبر کو جنت کا باغ بنانے کے لیے فرمایا جاتا ہے وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت اور اس کے درمیان کھڑکی کھول کے تعلق قائم کر دو. یعنی یہ جنت کی برانچ بن گئی ہے. حضور پاک نے فرمایا جس وقت کھڑکی کھلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَيَأْتِيهِ مِن طِيبِهَا وَرَوْحِهَا، جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی اچھائیاں اس طرف منتقل ہو جاتی ہیں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. ایک شخص یہاں سے بیرون ملک گیا اور وہاں اس کی عزت اور احترام شروع ہو گیا. ایئرپورٹ پہ ریسیو کر لیا گیا ہے. ریسیو کرنے سے پہلے بندہ وہ حساب کتاب تو دیتا ہے نا، وہ جو کاؤنٹر ہوتا ہے وہاں پر امیگریشن والا، یہ سب کچھ حساب دیا، باہر نکلا، سب کچھ لیگل تھا. ریسیو کیا گیا، اچھے ہوٹل میں لے جایا گیا، یہ وہاں پر پہنچا، اس کو کھانا دیا گیا، اچھا بستر ملا، اور اس کے بعد یہ آرام کر کے اٹھا. تو اب ظاہری بات ہے میرا گھر والوں سے تو رابطہ ہونا چاہیے، جن بندوں کے ساتھ وزٹ پہ آئے ان کے ساتھ، تو اسے وائی فائی لگا کر موبائل دے دیا گیا. تعلق ہو گیا ہے نا، بیٹھا کمرے میں ہے لیکن اس کے راستے کھل گئے. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اتنی آسان زندگی قبر کی بنا دی جاتی ہے کہ جنت اور جنت کے کنٹیکٹ میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے. فرمایا اسی طرح جب فرشتے سوالات کرتے ہیں اس منافق کافر غلط بندے سے تو وہ کوئی جواب نہیں دیتا. ان سوالوں کے جواب میں وہ ایک ہی بات کہتے ہیں اقول کما یقول الناس، جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا. وہ کوئی جواب دے کر مطمئن نہیں کر سکتا ان کو. تو رب فرمائیں گے ان کاذب، اس نے جھوٹ بولا. آپ غور کریں پہلا لفظ تھا ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا. یہاں عبدی نہیں فرمایا کہ میرا بندہ، یعنی اللہ پاک کو اس پہ غصہ ہے. فرمایا کاذب ہے، جھوٹ بولتا ہے. تو اس کو بھی 3 چیزیں دے دو. کیا فرمایا والبسوا لہ من النار، جہنم کا لباس دے دو. وفرشوا لہ من النار، جہنم کا بستر دے دو. وفتحوا لہ بابا الی النار، جہنم کی کھڑکی کھول دو. فیأتیہ من سمومہا وحرہا، اور وہاں کی بدبوئیں اور وہاں کی تکلیف اور تپش اس کو آتی رہے گی. اللہ محفوظ فرمائے. تو فرمایا دنیا میں دل نہ لگانا، تم فوت ہو جاؤ گے پھر تمہارے قبر کا معاملہ بنے گا. اور جب قبر میں رہو گے پھر رب العزت تم سے وہاں سوالات کریں گے. یہ جو لفظ ہے ثم یحییکم،
موت کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے قبر میں سوالات کے لیے اٹھایا جائے گا، اور پھر اگلا زندگی کا بعد معاملہ فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر قبر سے نکلنے کے بعد تم رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اگر ٹھیک ہوگا معاملہ تو جنت ہے، برا ہوا تو جہنم میں، اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ پہلی بات میں نے آپ کی خدمت میں کرنی تھی۔ اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ کی زندگی لے کر نہیں آئے، اور دنیا میں ہم ہمیشہ کے طور پہ رہنا نہیں آئے، بلکہ ایک وقت ہے ہمارا۔ دوسری بات، یہ سورۃ الملک ہے، سورۃ الملک سورۃ نمبر 67، اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ فرمایا لوگو الذی، اس رب کی عبادت کرو، اس رب کو یاد کرو، خلق الموت والحیات، جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ تو یہاں دو باتیں ہیں، پہلے موت کیوں کہا، پہلے تو زندگی کہنی چاہیے۔ علماء کہتے ہیں اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ مرنے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے بھی تو ہماری مردگی کی حالت تھی نا، روح کہاں تھا، جسم کہاں، اور تعلق بھی نہیں تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ زندگی فانی ہے، اس لیے اس کو بعد میں ذکر کیا، موت یقینی ہے اس لیے پہلے ذکر کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، رب نے زندگی پیدا کی، فرمایا کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ پاک تمہیں دکھانا چاہتا ہے کہ تم میں کون بندہ ہے جو اچھے اعمال کر کے لاتا ہے۔ اچھا یہاں احسن ہے، اکثر نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے اکثر و عملہ، جس کے عمل اکثر ہوں، کثیر ہوں، زیادہ ہوں۔ ایک ہے احسن و عملہ، جس کے عمل حسین ہوں۔ تو اللہ نے حسن عمل کی بات کی ہے، کثرت عمل کی بات نہیں کی۔ کیا معنی؟ فرمایا اعمال زیادہ ہوں لیکن ریاکاری والے ہوں، گناہ گاری والے ہوں، کسی کے دکھلاوے کے لیے ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اعمال وہ ہوں اگرچہ تھوڑے ہوں لیکن وہ اعمال اخلاص والے ہوں۔ احسن و عملہ، حسن اعمال کی طلب ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ اللہ غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ غالب اور بخشنے والا، دو لفظ اکٹھے کیوں کی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں غالب اس لیے اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہر صورت میں پوری ہو کے رہتی ہے۔ ہاں تو نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اللہ کے ساتھ بات کے ساتھ ٹھہرنا ہے یا شیطان کی بات کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ جیسے حدیث پاک میں ہے نا کہ اے بندے، ایک تمہاری چاہت ہے اور ایک تمہارے اللہ کی چاہت ہے۔ اگر تم نے اپنی چاہتوں کو اپنے اللہ اور اپنے خالق کی چاہت کے مطابق کر دیا تو اللہ وہی کرے گا جو تمہاری چاہت ہے، لیکن تم نے اگر اللہ کی چاہت کو نہ مانا تو اللہ تمہیں تمہاری چاہتوں میں تھکا دے گا اور آخر میں ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا وہو العزیز، اللہ غالب ہے، اللہ پاک کا کلمہ بلند ہو کے رہتا ہے، لیکن الغفور، تم اگر اللہ رب العزت کے سامنے جھکائی اختیار کر لو تو اللہ پاک تمہیں بخش دے گا، اللہ پاک تمہاری غلطیوں کو معاف فرمائے گا۔ میں نے 3 پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے، میں تیسرا اور آخری پوائنٹ شروع کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ یہ سورۃ المرسلات ہے، سورۃ نمبر 77 ہے، اس کا دوسرا رکوع پورا ہو رہا ہے۔ رب کریم آیت نمبر 35، 36، 37، 38، 39 اور 40 یہ آیات میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر کھینچا ہے۔ فرمایا ھذا یوم لا ینطقون، قیامت کے دن رب کریم کی طرف سے اعلان ہوگا، یہ وہ دن ہے لا ینطقون، اس دن کوئی آدمی بول نہیں سکے گا۔ کیا معنی؟ بول نہیں سکے گا کا مطلب کیا ہے؟ لا ینطقون، بات ہی نہیں کر سکے گا۔ کہتے ہیں جی ہاں، ایک وقت ایسا ہوگا کہ کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ انبیاء کرام تو اللہ جل شانہ کی جلال کی وجہ سے خاموش ہوں گے، اور باقی لوگ اپنے جرم کو دیکھ کر خاموش ہوں گے۔ نبی کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، نبی تو گناہوں سے پاک ہے، وہ اللہ کی جلال کی وجہ سے خاموش ہے، اور باقی اپنے جرموں کو دیکھ کر اللہ محفوظ فرمائے۔ اور بولنے کی اجازت اس کو ہوگی، جیسے رب کریم نے اگلی صورت میں فرمایا وہی بول پائے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، وہی بولے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ تو اجازت کس کو ملے گی؟ اجازت مختلف طرح پہ ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجازت ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کی سفارش فرمائیں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح عالم کی سفارش ہے، شہید کی سفارش ہے، مفتی کی سفارش ہے، حافظ کی سفارش ہے، ان سب کی سفارش ہے۔ کہتے ہیں حق بات لکھنے والے مفتی کی سیاہی کا قلم کی سیاہی جو ہے
وہ اخلاص کے ساتھ شہید ہونے والے کے خون کے برابر رکھ کے تولی جائے گی۔ تو ایک ایک چیز کی سفارشیں وہ آئیں گی، نیکیوں کی بنیاد پہ، باقی معاملات کی بنیاد پہ یہ چیزیں آئیں گی، لیکن اس وقت جب رب اجازت دیں گے، ورنہ شروع میں بول کوئی نہیں سکے گا۔ رب کریم فرماتے ہیں ھذا یوم لا ینطقون۔ اچھا جب یہ عالم ہوگا، اگلی بات وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور ایسی گنجائش کی اجازت بھی ان کے پاس نہیں ہوگی کہ یہ اپنی بات کا بہانہ ڈھونڈ لیں، فَيَعْتَذِرُونَ عذر پیش کر سکیں۔ اللہ یہ اس وجہ سے کیا تھا، یہ بھی نہیں کہہ پائیں گے۔ کیوں؟ میں اس کی سمجھانے کے لیے آسان مثال دیتا ہوں۔ بندہ بہانے تب کرتا ہے جب بندے کو یقین ہو کہ اس کے پاس پوری معلومات نہیں ہے، ادھر ادھر کی بات کرے گا۔ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، آپ نے کوئی کام اور ہم نے کوئی کیا ہو اور ہم کہ ہم نے نہیں کیا، تو ہمارے سامنے اگلا CCTV فوٹیج چلا دے، بھئی یہ تمہارا کام ہے، 4 گواہ پیش کر دے، وہ کہیں آنکھوں سے ہم نے تمہیں دیکھا، پوری نشانیاں بتا دے، تو بندہ پانی پانی ہو جاتا ہے، پھر جواب نہیں دے سکتا، بہانہ نہیں بنتا۔ تو رب فرماتے ہیں قیامت کا جو منظر ہوگا نا، تمہارے سامنے فرشتوں کی گواہیاں بھی آ چکی ہوں گی، تمہارے اعمال نامے بھی کھل چکے ہوں گے، سب کچھ آ چکا ہوگا، اور جب تم نے سب کچھ اپنا دیکھ لیا ہوگا تو اب بہانے کی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ فرمایا وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، یہ اجازت بھی نہیں ملے گی کہ تم کوئی عذر پیش کر سکو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، قیامت کا یہ دن ان لوگوں کے لیے بہت بڑے خسارے کا باعث ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو جھٹلانے والے ہیں۔ اچھا جھٹلانے کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ جھٹلانے کی قسم کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ حدیث پاک کی کتاب، ہر مسجد میں اس کی تعلیم ہوتی ہے، فضائل اعمال، وہاں پر ایک حدیث پاک آپ اکثر سنتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث پاک ذکر کی ہے، فرمایا سراسر ظلم ہے اس شخص کا فعل کہ جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور وہ نماز کو نہ آئے۔ اللہ کے منادی کی آواز سن کے آنے پہ انکار کر دے، تو انکار 2 طرح کا ہے، ایک ہے زبانی انکار ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ایک عملی انکار ہے کہ بندہ اذان بھی سنے اور نماز کا وقت گزر بھی جائے اور اس کے باوجود بھی نماز نہ پڑھے، تو یہ بھی تو نماز کا انکار ہی ہوا نا۔ تو یہاں بھی یہی ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، فرمایا دین کو جھٹلانے والوں کے لیے آج کے دن میں بڑی خسارہ ہے۔ جھٹلانے کی بھی 2 قسمیں ہیں، زبان سے جھٹلا دیں یا اپنے عمل سے جھٹلا دیں، تو اللہ پاک ہمیں دونوں جھٹلانے سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر فرمایا ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، اللہ اکبر، فرمایا لوگو ڈے آف ڈیسیژن، ھذا یوم الفصل، فرمایا یہ فیصلے کا دن ہے، جمعناکم والاولین، میں نے تمہیں اور پچھلی تمام امتوں کے ایک ایک بندے کو یہاں اکٹھا کر دیا، تو لہٰذا آج تمہارا حساب ہوگا۔ اگلا جملہ جو ہے وہ صرف بات نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک چیلنج ہے۔ فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ قَيْدٌ فَكِيدُونَ، اے میری مخلوق تم نے بڑی نافرمانیاں کی میری، اب تم سارے اکٹھے ہو چکے ہو، تم میں بڑے ذہین فتین بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، بے وقوف بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، بے عقل بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، جتنے تم سارے آج ٹھہرے ہو تمہاری طاقت اکٹھی ہو چکی ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ قَيْدٌ، اگر آج بھی تم کوئی چال چل سکتے ہو نا، سارے اکٹھے ہو کہ اللہ کے مقابلے میں، فَقِیدُون، آؤ پھر میرے مقابلے میں چال چلو، یہ اعلان ہوگا۔ یہ اصل لفظ ہے فَقِیدُونِی، یہ نون پہ زیر ہے، اس کا مطلب یا یہاں گری ہوئی ہے وقف کی وجہ سے، مراد ہے آؤ مجھے کوئی چیلنج دے سکتے ہو، یا میرے مقابلے میں کوئی آپ لوگ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کوئی داؤ پیچ چلا سکتے ہو تو آؤ چلاؤ۔ تو کون چلائے گا؟ کون وہاں کیا کر پائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی، تباہی، ستیہ ناس ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رسول کے دین کو جھٹلانے والے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ 3 قرآن کریم کی آیات مختلف جگہ سے میں نے آپ کی خدمت میں پیدائش سے پہلے ایک واقعہ بیان کیا، دوسرا پیدائش کے بعد دنیا کے حوالے سے بیان کیا، اور تیسری آیت میں نے آخرت اور قبر کی بات کی ہے۔ تو یہ تینوں احوال آپ کے اور میرے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو درست کر لیں۔ آج ہم محترم حاجی زاہد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ میرا یہ کہنا اور آپ حضرات کا یہ سننا ہم حاجی صاحب کو ایصال ثواب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے آخرت کے منازل کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان پر رحمت اور کرم کا معاملہ نافذ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہماری طرف سے حضرت حاجی صاحب کو اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں ہمارے جمع ہونے کا مقصد
حاجی صاحب کو تو ایصال ثواب ہے ہی، لیکن یہاں اس بہانے اپنے آپ کو بھی دیکھنے کی بات ہے۔ میرے دوستو، جانے والے کا غم بہت ہے، میں اس پر دوسرا لفظ نہیں کہہ سکتا۔ حاجی صاحب کے ساتھ معاملہ کیا تھا آپ سارے اور ہم سارے جانتے ہیں۔ میں نے تو کسی بندے سے اس کی کوئی ایسا جملہ بھی اس کی زندگی میں نہیں سنا جو کوئی اس کے خلاف بولے۔ وفات کے بعد تو سارے ویسے بھی اچھا بول دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق 40 مسلمان بھی اچھائی کی تعریف کر دیں تو کہتے ہیں اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہاں تو جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ حضرت حاجی صاحب کے جنازے میں یہ ہم نے سب نے دیکھا ہے معاملہ، تو ان کے لیے بھی ایصال ثواب ہے، جتنا ہم ہو سکے پڑھ کے بخشیں، لیکن اپنے آپ کو بھی غور کرنے کی بات ہے کہ ہم سب اس راستے پر موجود ہیں جہاں کی بورڈنگ ہو چکی ہے، جسٹ فلائٹ کا ٹائم ہمیں پتہ نہیں ہے، بس ہم اس معاملے میں موجود ہیں۔ میرے دوستو، قیامت قبر کی فکر یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ الموت قدح کل نفس شاربوہا، یہ پیالہ ہے، گلاس ہے، برتن ہے جس سے پانی پیا جاتا ہے۔ تو عربی شاعر کہتے ہیں الموت قدح، موت بھی ایک پیالہ ہے، کل نفس شاربوہا، ہر نفس نے اس سے پینا ہے، والقبر باب کل نفس داخلوہا، اور قبر ایسا دروازہ ہے اس سے ہر نفس نے داخل ہونا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہمارے اوپر بھی صراط مستقیم عطا فرمائے۔ ہم مردوں کا صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم کما کر اپنے گھر میں دیں، یہ بھی ہے کہ جو اچھی بات باہر سنیں اپنے گھر جا کر بتائیں۔ گھر والوں کو صرف پیسے کما کر دینا یہ ذمہ داری مرد اور مسلمان کی صرف یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم انہیں جو دین کی بات سنیں، جو اچھی بات سنیں، ان تک آگے پہنچائیں۔ امید ہے ہم سب یہ گھر جا کر آخر تک پیغام دیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔